یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں میرے ساتھیوں۔ اگر اللہ ہم سے ناراض رہے گا تو ہم دنیا میں کبھی عزت نہیں پا سکتے۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، عزت رسول کے لیے، عزت ایمان والوں کے لیے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اگر ہمیں دشمن کی چال سے بچنا ہے، اگر ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچنا ہے، تو ہمیں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا پڑے گا میرے ساتھیوں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اے میرے بندو، جب تمہاری زندگی میں ہمارا ذکر ہوگا، جب تم ہم کو یاد کرو گے تو ہم تم کو یاد کریں گے، جب تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہیں دنیا میں عزت دیں گے۔ میرا شکریہ ادا کرو، میری ناشکری مت کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو اگر ہم یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر موقع پر ہم کو یاد رکھے گا اور ہم پر اپنے کرم کی بارش کرے گا۔ اس لیے میرے ساتھیوں، ملک کے موجودہ حالات میں جب ہمیں اپنی جان کے متعلق، اپنی مساجد کے متعلق، اپنی آبرو کے متعلق، اپنے وجود کے متعلق ہمیں بہت سارے خطرات اور اندیشے ہیں، ایسے نازک موڑ پر ہم ہندوستان میں اس وقت کھڑے ہیں، ہمیں اور آپ کو اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور قرآن کی وہی آیت میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے اور اسے قیامت کے دن ہم اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جلسے کے ذمہ داران نے مجھ سے ایک بات یہ کہی تھی کہ کچھ لوگ ابھی تک ایسے ہیں اس جلسے میں جنہوں نے جلسے کو تعاون نہیں کیا ہے اور وہ آپ کے ہاتھ پہ آ کر کے کچھ تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ جلسے والوں نے مجھ سے گزارش کی تھی کہ بہت پچھڑا علاقہ ہے اور یہاں ادارے کے لیے تعاون کی ضرورت ہے۔ یہ انہوں نے بھائی صاحب نے انہوں نے اپنے والد صاحب کی طرف سے جو ہے یہ 1000 روپے کا تعاون پیش کیا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ آپ لوگ بھی آگے بڑھیے، اب وقت جو ہے ختم ہو چلا ہے، تقریر اپنے آخری مرحلے میں ہے، آپ حضرات آگے بڑھیں اور جو لوگ ابھی تک اس مدرسے کو تعاون نہیں کیے ہیں وہ آگے بڑھ کر کے اس ادارے کو تعاون دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات اور خیرات کو قبول فرمائے۔ کچھ سوالات کی بات کی آئے ہیں کیا؟ کچھ سوالات دیجیے۔ کون سے موزے پر مسح کرنا جائز ہے؟ تفصیل کے ساتھ وضاحت کریں۔ دیکھیے، موزہ جو ہوتا ہے وہ ایک تو جیسے میں پہنے ہوئے ہوں، یہ کپڑے کا موزہ ہوتا ہے، چاہے وہ اونی موزہ ہو چاہے وہ کاٹن کا موزہ ہو، اس کو عربی میں جوربین بولتے ہیں۔ اور ایک موزہ ہوتا ہے چمڑے کا موزہ، اس کو خفین بولتے ہیں۔ دونوں طریقے کے موزے پر مسح کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ شرط کیا ہے کہ جتنے حصے کو پیر میں دھونا ضروری ہے موزہ اتنے حصے کو کور کیے ہوئے۔ آج کل ایسا موزہ بھی ہے بالکل چھوٹا سا موزہ ہوتا ہے، اس میں ٹخنا کھلا رہتا ہے، تو وہ اس موزے پر مسح صحیح نہیں ہے، ٹخنا چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ یعنی جتنے حصے کو آپ وضو میں دھلتے ہیں پیر کا اتنا حصہ کم سے کم ڈھکا ہونا چاہیے۔ اور آپ جب موزہ پہنے ہوئے ہوں تو وضو کر کے پہنے ہوئے ہوں، تو اب اس موزے پر آپ اگر مقیم ہیں، اپنے گھر پر ہیں، تو ایک دن اور ایک رات، مثال کے طور پر آج اگر ظہر کی نماز کے بعد آپ نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے تو کل اگلے دن آپ ظہر تک اس موزے کو پہنے آپ مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر بیچ میں آپ موزہ اتار دیں گے تو پھر دوبارہ آپ کو پیر دھو کر کے پھر پہننا پڑے گا۔ یا اسی طریقے سے اگر انسان جنابت کی حالت میں ہو جائے گا، بیوی سے مان لیجئے اس نے تعلق قائم کیا یا رات میں اس کو نائٹ فال ہو گیا، تو اب وہ اس کو غسل واجب ہو گیا اس کے اوپر، تو اب پھر وہ موزہ اتارنا پڑے گا۔ ورنہ اگر وہ وضو ٹوٹ رہا ہے بیچ میں تو جب بھی وضو ٹوٹے گا وہ وضو کرے گا اور پیر دھونے کے بجائے پیر پہ موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اچھا، مقیم کے لیے ایک دن ایک رات ہے، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ہے۔ خودکشی کیا ہے اور اس کے جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں؟ خودکشی اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا کسی بھی طریقے سے،
چاہے کوئی ڈوب کر کے مر جائے، کوئی جو ہے پھانسی لگا کے مر جائے، زہر کھا کے مر جائے، اپنے آپ کو خود موت کے حوالے کرتا ہے اگر انسان، تو یہ خودکشی ہے، اسلام میں حرام ہے۔ اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، البتہ جو علماء ہیں اور جو سماج کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ جنازے میں شامل نہ ہو تاکہ اور لوگوں کو عبرت ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں جب خودکشی کا معاملہ آیا تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ جنازہ پڑھو۔ آپ نے جنازہ پڑھنے کا حکم دیا لیکن آپ نے خود نہیں پڑھایا۔ تو اس میں دونوں میسج ہے، جنازہ پڑھا جائے گا، وہ مسلمان ہے، اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا، لیکن جو علماء ہیں، جو ذمہ دار ہیں، وہ پرہیز کریں۔ نماز با جماعت مقتدی سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی سورت پڑھے یا نہیں؟ ضروری تو صرف سورہ فاتحہ ہے۔ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو ضروری صرف سورہ فاتحہ ہے۔ اب اگر جیسے سری نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو اس میں آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو جہری نماز ہے، مغرب، عشاء اور فجر، اس میں آپ کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ کے خاموش رہنا ہے اور امام کی تلاوت سننی ہے۔ قعدہ کے بعد آخری 2 رکعتوں میں مقتدی اور امام دونوں سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی اور کوئی سورہ شامل کریں یا نہ کریں؟ جو زیادہ راجع بات ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام سنت تھی وہ یہی تھی کہ بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی ہے، لیکن کبھی اللہ کے رسول اس میں کوئی سورت بھی پڑھ لیتے تھے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام طریقہ اللہ کے نبی کا یہی تھا کہ آپ اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، جو تیسری اور چوتھی رکعت تھی۔ میاں بیوی میں سے کوئی زنا کرے اور پھر ان میں سے کسی کو پتا چل جائے، ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو اپنی غلطی بتا دے، تو میاں یا بیوی اس کی وضاحت اس وقت کیا کرے؟ دیکھیے شریعت میں ایسے موقع پر اگر شوہر بیوی کے اوپر شک کر رہا ہے یا اس نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، مان لیجیے، یا بیوی مان لیجیے اقرار ہی کر لیا کہ میں نے زنا کیا ہے، لیکن اسلام میں کسی کے صرف اقرار کر لینے سے تو مسئلہ حل ہوتا نہیں ہے، یا کسی پر الزام لگا دینے سے مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے۔ اسلام میں زنا ایک بہت بڑا کرائم ہے اور اس کے لیے 4 گواہ کی ضرورت ہے۔ تو اسلام میں ایک طریقہ بتایا گیا لعان کا۔ اگر شوہر عورت پر الزام لگا رہا ہے زنا کا اور عورت انکار کر رہی کہ میں نے نہیں کیا ہے، تو ایسے موقع پر اسلام میں لعان کا حکم ہے۔ لعان میں کیا ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ 5 بار قسم کھاتا ہے، 4 بار وہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، اس عورت نے غلط کام کیا ہے، اور 5ویں بار وہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اور پھر عورت بھی 5 بار قسم کھائے گی، 4 بار قسم کھائے گی کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں بار وہ قسم کھائے گی کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ اس صورت میں ہے جب شوہر بیوی پر الزام لگا رہا ہو اور بیوی انکار کر، لیکن سوال میں یہ پوچھا گیا کہ زنا کیا ہے کسی نے اور یہ بات بیوی کو پتہ چل گئی یا بیوی نے کیا تھا شوہر کو پتہ چل گئی، تو دیکھیے اگر بیوی نے یہ کام کیا ہے اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہے اور شوہر اس سے محبت کرتا ہے، اس کو رکھنا چاہتا ہے، تو اس کو ایک موقع دینا چاہیے، اس سے توبہ استغفار کروائے اور آئندہ زندگی میں پکے عزم کے ساتھ کہ آئندہ وہ یہ کام نہیں کرے گی، اس کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر شوہر نے یہ کام کیا ہے اور اس کو بھی احساس ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، اور جہاں تک اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہ پر پردہ ڈالا ہے تو آپ کے اپنے گناہ کی نمائش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیجئے، یہ آپ کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہو جائے گا، اور یہاں ایک دوسرے کو کوئی سزا دینے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور نکاح دونوں کا باقی رہے گا۔ کیا مرحوم کے لیے قرآن خوانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن کا ثواب کسی اور کو پڑھ کے بخشنا، ٹرانسفر کرنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ زندگی میں بھی کسی کو قرآن پڑھ کے ٹرانسفر نہیں کر سکتے، دعا کر سکتے ہیں آپ، لیکن میں تلاوت کروں اور آپ کو اس کا ثواب ٹرانسفر کروں، اس کا کوئی طریقہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ تو جب زندگی میں ثابت نہیں ہے تو مرنے کے بعد بھی ثابت نہیں ہے۔ مرے ہوئے انسان کی طرف سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، اس کی طرف سے اگر اس کا روزہ چھوٹا تھا تو روزہ پورا کریں گے آپ، اگر اس کی حج کی طاقت کی اور اس نے حج نہیں کیا تھا یا حج کی خواہش تھی، کسی مجبوری کی وجہ سے حج نہیں کر پایا، تو آپ اس کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ اپنا حج کر چکے ہوں، لیکن قرآن پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا قرآن نہیں پڑھا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آدمی کسی ایسی جگہ ہے جہاں مسجد نہیں اور اذان کی آواز بھی نہیں پہنچتی ہے، تو کیا آدمی وہاں خود اذان دے کے نماز پڑھے گا؟ ہندو اکثریت والے علاقے میں اس صورت میں
دیکھیے اللہ کے نبی کی کچھ حدیثوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر انسان صحرا میں ہے، بیابان میں ہے، اکیلا ہے، دور دور تک کوئی نہیں ہے، وہاں بھی نماز کا ٹائم ہے تو وہ اذان دے کے نماز پڑھے. تو اس حدیث سے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے جو سوال میں پوچھا گیا کہ اگر انسان ایسی جگہ ہے جہاں مسجد نہیں اور اذان کی آواز نہیں آ رہی ہے تو وہاں پر بھی وہ اذان دے گا اور نماز پڑھے گا. لیکن یہ اذان دینا فرض اور واجب نہیں ہے. اگر اس کی بستی میں آس پاس میں کہیں اذان ہو رہی ہو تو کافی ہے، وہ بغیر اذان کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر اذان کی آواز کانوں تک نہیں آ رہی تو وہ خود اذان دے کے نماز پڑھے تو زیادہ بہتر ہے. اور اگر ہندو اکثریتی علاقہ ہے اور ملک کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، اگر وہاں اذان دینے سے کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ ہے تو وہ خاموشی کے ساتھ اقامت کہہ کر کے نماز پڑھ لے، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں. دعائے قنوت کے بارے میں وضاحت کیجیے، ہاتھ اٹھا کے کر سکتے ہیں یا نہیں، رمضان میں یا غیر رمضان؟ دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول کے صحابہ سے ہاتھ اٹھا کے دعائے قنوت پڑھنا ثابت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں کوئی کلیئر کوئی ثبوت نہیں ملتا، لیکن صحابہ سے ملتا ہے. لہٰذا دونوں طریقہ جائز ہے. اگر انسان ہاتھ باندھے باندھے بھی دعائے قنوت پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، اور ہاتھ اٹھا کے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. لیکن وتر کی جو دعائے قنوت ہے اس میں رکوع کے پہلے زیادہ بہتر ہے. رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے لیکن رکوع کے پہلے زیادہ بہتر ہے. واللہ اعلم. کیا بیوی سے 3 طلاق دینے کے بعد پھر شادی کر سکتا؟ اگر 3 طلاق ایک ساتھ دیا ہے تو وہ ایک مانی جائے گی. اگر 3 طلاق 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 ایسے جو ہمارے عام طور سے لوگ بول دیتے ہیں تو وہ ایک طلاق مانی جائے گی. اگر اس طریقے سے طلاق دیا ہے تو 3 پیریڈ آنے کے پہلے پہلے اس عورت سے انسان رجوع کر سکتا ہے. اور 3 پیریڈ اگر گزر گیا ہے، 3 بار عورت کو حیض آ گیا اور شوہر نے رجوع نہیں کیا تو دوبارہ اسی عورت سے وہ نکاح کر سکتا ہے. نیا نکاح کرے گا، نیا مہر ہوگا، مگر ایک طلاق وہ دے چکا ہے. اب آئندہ کبھی وہ بیوی کو طلاق دے گا تو وہ دوسری مانی جائے گی. لیکن اگر 3 الگ الگ ٹائم میں طلاق دیا ہے، ایک بار طلاق دیا پھر رجوع کر لیا، پھر کبھی طلاق دیا پھر رجوع کیا، پھر تیسری طلاق دینے کے بعد دوبارہ پھر وہ دونوں میاں بیوی شادی نہیں کر سکتے. غیر مسلم کے لیے بھلائی کی دعا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. غیر مسلم کی بھلائی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہدایت کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، ہے نا. اس کے لیے صرف مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. جب تک وہ غیر مسلم ہے مغفرت کی دعا نہیں کرنی. اس کی ہدایت کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے. کوئی غیر مسلم آپ کا دوست ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے، ٹھیک ہے بھی اللہ تمہارے کاروبار میں برکت دے، ایسا بول سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں. جہیز لینا ناجائز ہے لیکن پھر بھی لڑکی والے دے تو کیا لے سکتے ہیں؟ دیکھیے جو چیز غلط ہے سو غلط ہے. آپ جہاں تک ممکن ہو اس کے خلاف ڈٹیے، منع کیجیے. اور ناجائز تو نہیں اس کو علماء کہتے ہیں، جہیز لینا کوئی ناجائز نہیں ہے، بس یہ ایک ایسی رسم ہے، رواج ہے جس کی وجہ سے شادی ایک بوجھ بن گئی، خاص طور سے لڑکی کے باپ کے لیے. تو آپ اگر لے رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو بہت غلط ہے. اور اگر آپ نے انکار کیا اور پھر بھی لڑکی کا باپ دے رہا ہے اور آپ نے لے لیا ہے تو یہ حرام اور ناجائز نہیں ہے. لیکن اگر اسی طریقے سے ہر آدمی لیتا رہے گا تو بند کیسے ہوگا؟ اس لیے جہاں تک ممکن ہو اس کا وروध کرنا چاہیے اور نہیں لینا چاہیے. وضو کی حالت میں ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ نہیں، ناخن کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. میاں بیوی پورے ننگے ہو کر کے آپس میں ملاقات کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن پردے کا اہتمام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان مکمل طریقے سے بالکل بے لباس نہ ہو. انسان اگر اپنے ہاتھوں سے، آج کل جیسے بعض نوجوانوں میں جو برائی ایک بڑی عام طور سے پائی جاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے وہ جو غلط کام کرتے ہیں اس کے بارے میں سوال کیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے اور آئندہ اس کام کے نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، بس یہی اس کا کفارہ ہے. داڑھی کا سائز بنانا کیسا ہے؟ جیسے داڑھی کا چھیلنا غلط اور حرام ہے، داڑھی کا سائز بنانا بھی غلط ہے. دونوں برابر نہیں ہیں. جو ایک دم داڑھی نہیں رکھتا وہ زیادہ بڑا گناہ کر رہا ہے، لیکن جو داڑھی کو یعنی سیٹنگ کر رہا ہے اور چھوٹی کر رہا ہے تو وہ بھی غلط کر رہا ہے. اللہ کے نبی سے داڑھی کے سلسلے میں جو حدیث ملتی ہے وہ کہ داڑھی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے. نماز کی حالت میں انگلی چٹکانا کیسا ہے؟ غلط ہے، منع کیا گیا حدیث میں. ایک رکعت والی وتر کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کتنی سورت پڑھنی چاہیے اور کون کون سی؟ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں ایک رکعت والی وتر میں. بہتر ہے کہ آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد، تو اللہ کے نبی تیسری رکعت میں پڑھتے تھے، وہی ایک رکعت میں آپ وہی پڑھ لیجیے. اور آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو اس کے علاوہ بھی کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں.
وضو کرنے کے بعد شرمگاہ دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ شرمگاہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اگر ڈائریکٹلی کوئی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیا فرض نماز کے بعد یا پہلے سنتیں نہیں پڑھنے سے گناہ ہوگا؟ گناہ تو نہیں ہوگا، فرض تو انسان کے اوپر جو فرض نمازیں وہی ہیں، لیکن سنتیں جو اللہ کے نبی پابندی سے پڑھتے ہیں، اس کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اگر یہ انسان اس کو لگاتار چھوڑے گا تو یہ اللہ کے رسول کی محبت کے خلاف ہے، آپ کی سنت پر عمل کے خلاف ہے۔ اگر آپ کو نبی سے محبت ہے تو نبی کی سنتوں سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور جن چیزوں کو اللہ کے نبی نے پابندی سے کیا ہے ان کو ہمیں پابندی سے کرنا چاہیے۔ اس لیے سنن رواتب جو ہیں، جو سنتیں جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیا قبرستان میں جا کے ماں باپ کے لیے دعا کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، مگر کوئی دن مت متعین کیجئے، کوئی ٹائم مت فکس کیجئے۔ آپ کبھی بھی قبر پہ جا کے دعا کر سکتے ہیں، اور ہاں، قبرستان جا کر کے دعا کرنا ضروری نہیں، آپ گھر میں بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ کسی کے دماغ میں یہ نہ رہے کہ ہم قبرستان جائیں گے تبھی دعا ہوگی، لیکن کبھی کبھی قبرستان جانا چاہیے، جا سکتے ہیں۔ ولد الزنا یا بنت الزنا سے شادی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، اس بیچارے کی تو کوئی غلطی نہیں، اس کے ماں باپ اس کے گناہ کے ذمہ دار ہیں، اس کی کوئی غلطی نہیں۔ مدرسے میں جو صدقہ آتا ہے اس میں کس کا حق ہوتا ہے؟ ہاسٹل والے بچے کا ہوتا ہے یا جاگیر والے بچے کا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہاسٹل یا جاگیر سے مطلب نہیں ہے، مدرسے میں جو صدقہ آتا ہے اگر وہ مدرسہ دینی تعلیم دے رہا ہے اور اس میں زیادہ تر غریب بچے پڑھ رہے ہیں تو وہ تمام لوگوں پر وہ پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر اس میں کچھ ایسے بچے ہیں جو مالدار گھر کے ہیں تو ان کو کھانے وغیرہ کا جو پیسہ ہے وہ دینا چاہیے۔ باقی مدرسے کی پڑھائی پر، بچوں کے تعلیم پہ جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو صدقہ کا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ بھی اس پر خرچ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو مصارف بیان کیے ہیں اس میں ایک وفی سبیل اللہ بھی ہے۔ تو فی سبیل اللہ میں بہت سارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ مدارس بھی آتے ہیں، دینی ادارے بھی آتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ دین کی تبلیغ ہوتی ہے، تو دعوت و تبلیغ کے تعلق سے جتنی چیزیں وہ سب فی سبیل اللہ میں آتی ہیں، لہٰذا اس پہ صدقہ اور زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ کیا اپنی کمائی سے اپنا عقیقہ دے سکتے ہیں؟ اگر ماں باپ نے کسی وجہ سے نہیں کیا تو آپ دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کیا بکرا کے بدلے میں کوئی بڑا جانور دے سکتے ہیں؟ کچھ علماء نے اجازت دی ہے بڑے جانور کی، لیکن کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے اس کی۔ حدیثوں سے جو بات ثابت ہے وہ چھوٹے جانور کی ثابت ہے، لہذا بہتر اور اولیٰ یہی ہے کہ انسان چھوٹے جانور کا، بھیڑا ہو یا بکرا ہو، اسی کا عقیقہ دے، بڑے جانور کے عقیقہ کا کوئی مضبوط دلیل اس کی ملتی نہیں۔ گاؤں میں فطرہ اکٹھا کر کے نماز ادا کرنے کے بعد تقسیم کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو نماز کے پہلے ہی تقسیم کر دیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بڑی سختی کے ساتھ کہا ہے کہ فطرہ جو ہے وہ ہمیں عید کی نماز کے پہلے نکالنا ہے، اور آپ اس کو جمع کر کے بعد میں تقسیم کرنا تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اس کو جو بھی حقدار ہیں پہلے ہی وہاں دے دینا چاہیے، چاہے وہ استعمال بعد میں کرے لیکن دے دینا چاہیے اس کو پہلے۔ نماز جنازہ میں تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کریں یا نہ کریں؟ دونوں ثابت ہے۔ جنازے کی نماز میں آپ تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے ہیں، دونوں کا ثبوت ملتا ہے۔ پہلا بچہ اور دوسرے بچے کے بیچ میں اگر 1 سال 2 سال کا وقت لیا جائے تو اس کا حلال طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر بچوں کے بیچ میں گیپنگ آپ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ بھئی بچوں کو جیسے 2 سال تک دودھ پلانے کی مدت شریعت نے بتائی ہے، یا بیوی کی جو صحت ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ 1 سال کے بعد فوراً بچہ پیدا ہو، تو اس صورت میں جب بیوی کی صحت کا مسئلہ ہے یا بچے کی پرورش کا مسئلہ ہے تو 2 بچوں کے بیچ میں گیپنگ رکھی جا سکتی ہے۔ اس میں وہ تمام طریقے اپنائے جا سکتے ہیں جس میں حمل کو ضائع نہ کیا جا رہا۔ اگر حمل پریگننسی ہونے کے بعد، گربھ دھارن ہونے کے بعد اس کو ڈسٹرائے کیا جاتا ہے تو وہ گناہ ہے، حرام ہے۔ اس کے پہلے کے جو پروسیس ہیں، آپ لوگ سمجھدار ہیں، ڈاکٹروں سے مل کر کے مشورہ کر کے آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن کوئی پرماننٹ طریقہ جیسے نسبندی ہوتی ہے پرماننٹ، وہ ہمیشہ کے لیے بچہ بند ہو جاتا ہے، تو وہ چیز کرانا جائز نہیں۔